السلام علیکم، آداب سامعین و ناظرین۔ انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پانی سے بیماریاں کیسے لگ جاتی ہیں اور کتنی سخت ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کی وجہ سے پانی کی صفائی ستھرائی نہ ہونے کی وجہ سے موت بھی انسان کی واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ جن لوگوں کو یرقان ہو چکا ہوتا ہے، بظاہر وہ تندرست بھی ہو گئے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ جراثیم کے کیریئر یعنی حامل بنے رہتے ہیں، اور کافی طویل عرصے 5 سال تک اپنے تقریباً 5 سال ایک بڑی مدت ہوتی ہے، اپنے جو اسٹول کا اخراج ہوتا ہے اس میں یہ جو ہوتے ہیں وائرسز ان کو خارج کرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو شناخت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بظاہر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور ان میں کوئی آثار بھی نہیں ہوتے اور کسی کو ان کا علم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو خراب غذا کی وجہ سے یا گندے پانی کی وجہ سے وائرس پہنچ گئے کسی کے جسم میں اور اس کو یرقان ہو گیا، تو یرقان کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، تھوڑے عرصے تک ٹائم لگتا ہے لیکن وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کی پلاہٹ دور ہو جاتی ہے، صحت مند لوگوں کی طرح کام کرنے لگتا ہے، کمزوری وغیرہ ہوتی ہے لیکن پھر تھوڑے عرصے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز جو یاد رکھنے کی ہے کہ تقریباً 5 سال تک یہ انسان کی جس کو یرقان ہوا ہے، یہ انسان اپنے جو اسٹول میں وائرسز کو خارج کرتا رہتا ہے، اور یہ بڑی مدت ہے، نہ اسے خود پتہ ہوتا ہے نہ دوسرے لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو بہت احتیاط کریے گا اس سلسلے میں۔ جہاں پہ صفائی کا ستھرائی کا انتظام اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر مٹی اور وہ ڈال کے پتے وتے جیسے گاربیج ڈال کے کچرا ڈال کے اس کو آگ لگا دی جائے، ورنہ لوگ تو کھیتوں میں، کھلیانوں میں، باغوں میں، پانی کے قریب ہر جگہ یہ عمل کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے، خاص طور پہ واش روم نہیں بنے ہوتے، اس وجہ سے جو ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو 5 سال تک کم از کم اس کو جلا دیا جائے کچرا وچرا ڈال کے، تاکہ وہ جو ہے وائرس اس کے ختم ہو جائیں۔ اچھا، یہ لوگ اگر ہوٹل وغیرہ میں کام کرتے ہیں، جیسے کہ بیرا گیری کرتے ہیں یا کھانا پکاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو اتنی صفائی کا تو چونکہ خیال نہیں ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ہوٹل ہوتے ہیں، سڑک کے کنارے ہوتے ہیں، تو کوئی ہاتھ بھی نہیں دھو رہا ہوتا ہے صحیح طریقے سے، واش روم سے گئے اور بس تھوڑا سا ہاتھ کو کھنگالا اور پھر اس کے بعد کام میں لگ گئے، تو بآسانی سے کھانے پینے کی چیزوں کو آلودہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم خاص طور سے آپ سے کہیں گے کہ جو سیلڈ ہوتے ہیں، جو کچی چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ کسی ہوٹل میں کام کریں تو کوئی کھیرا ہے، کوئی پیاز کاٹ کے آپ کو مل رہی ہے یا کچھ، تو اس کو اوائڈ کریں آپ، کیونکہ پکی ہوئی چیزوں میں تو چلیں پھر بھی جراثیم جو ہے نا مر جائیں گے، لیکن کچی چیزوں میں تو اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی جراثیم ہیں تو وہ فوراً کے فوراً جو ہے نا آپ کی کھانے کی چیز کو آلودہ کر سکتے ہیں، اور آپ کو حیرت زدہ ہوں گی کہ بھئی ہم نے تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائی ہے، ہمارا تو پانی بھی صاف ستھرا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہوٹلوں کے کھانے ہیں وہ آپ کو کچے کھانے وہ آپ کو مرض میں مبتلا کر سکتے ہیں، یا کسی نے آپ کو پانی لا کے دیا ہے اور گندا گلاس تھا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس گندے گلاس سے یا اس کے ہاتھوں سے آپ تک یہ جراثیم پہنچ جائیں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اس لیے کہ بیمار کرنے والے بہت زیادہ ہیں اور بیمار ہونے والے صرف آپ ہیں، تو اپنا بہت خیال رکھیں گے تو اس بیماری سے آپ بچ سکیں گے۔ اچھا، پھر ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر یہ لوگ دیہات وغیرہ میں، جیسے لوگ جو ہیں، جیسے ہم نے بتایا کہ کنویں کے قریب بھی جا کے حوائج ضروریہ سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے آلودہ پانی رس کر اس پانی کو
گندا کر دے گا اور یرقان وبا کی شکل میں پھیل جائے گا. تو کوشش یہ کریے کہ پانی کے قریب ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ جس سے جو ہے لوگوں میں مرض پھیل جائے. یرقان سے تحفظ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو اسٹول وغیرہ ہوتا ہے اس کو بالکل غارت کر دیا جائے، جیسے ہم نے بتایا کہ ابھی جیسے اس کو جلا دیا جائے اگر کوئی یرقان کا مریض ہے. اور کھانے پینے کی چیزوں کو نجاست سے آلودہ نہ ہونے دیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھی طرح دھوئیں. جن کو میسر ہے وہ اینٹی بیکٹیریل سوپ سے اپنے ہاتھ اچھی طرح سے دھوئیں، اور اگر جن کو میسر نہیں ہیں تو وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے آپ جو ہے نا، جیسے ڈیٹول ہے یا اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، سوڈا ہے، ان سے جو ہے نا دھو لیں. اچھا، یرقان کی ایک عام وجہ یہ بھی ہے کہ جس کا علم لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، اس یرقان کو سوئی والا یرقان کہا جاتا ہے. عموماً یہ یرقان سوئی لگوانے کے بعد ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جس سوئی سے انجیکشن لگا ہے وہ پہلے سے یرقان زدہ بیماروں کو لگ چکی ہوتی ہے اور آلودہ ہو جاتی ہے. اس لیے سوئی لگواتے وقت پرہیز لازم ہے. کیا معلوم کہ جس کو سوئی پہلے لگی تھی اس کو یرقان ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو کہ جو آپ کو پتہ نہ چلے، ڈاکٹر کو پتہ نہ چلے یا کمپاؤنڈر وغیرہ کو، اور وہ جو ہے آپ کے جسم میں منتقل ہو جائے. بہت خیال رکھیے، بغیر ضرورت کوئی انجیکشن لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ضرورت آپ کو گلوکوز لگوانے کی ضرورت نہیں ہے. عموماً ہم نے اپنے ملکوں میں دیکھا ہے کہ جو محنت کے کام کرتی ہیں خواتین، یہ وہ تو جب ان کو ویکنس ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں یا کسی کمپاؤنڈر کے پاس، تو وہ کہتے ہیں بس آپ جو ہے نا وہ کروا لیں، یہ ڈرپ لگوا لیجیے. تو ڈرپ لگوانے کے لیے پیسے بھی خرچ کرتی ہیں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ سوئی کو آپ اپنے جسم میں داخل کریں جو کسی دوسرے مریض کو لگ چکی ہوتی ہے، بجائے اس کے آپ وہ کریں. آپ ایک گلاس صاف ستھرے پکے ہوئے پانی میں 2-4 چمچے گلوکوز کے ڈال کے، تھوڑا سا نمک ڈال کے وہ آپ پی لیں، آپ کی کمزوری بالکل دور ہو جائے گی. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں.